اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کا آغاز سورہ اسراء سے ہو رہا ہے۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے۔ اس کے 12 رکوع 111 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے بہت برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو ظالموں کے پنجہ استبداد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ ایک اہم واقعہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اور مسجد اقصی میں آپ نے انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے۔ معراج کے واقعے سے دراصل یہود و نصارہ کے لیے پیغام تھا کہ تمہارا دور گزر چکا، اب امت مسلمہ کا دور شروع ہونے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کوئی کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ نوح تو بہت شکر گزار بندہ تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم زمین میں ہر صورت 2 بار فساد کرو گے، اور تم بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان دونوں وعدوں میں سے پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی کرنے والے بندے مسلط کر دیے، وہ گھروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایسا وعدہ تھا جو پورا ہونے والا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پر غلبہ دیا، اور تمہیں اموال اور بیٹوں سے مدد دی، اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو اپنے لیے کی۔ پھر جب آخری وعدہ آیا تو ہم نے اپنے بندے تم پر بھیجے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے، تاکہ جس پہ غلبہ پائیں اسے بری طرح برباد کر دیں۔ قرآن کے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے 2 دفعہ خدا کی نافرمانی کر کے شرک اور بت پرستی کو عام کیا، ظلم کو عام کیا، جس کے بدلے ان پر ایک دفعہ تو اشور کے بادشاہ کو مسلط کر دیا گیا، اور دوسری دفعہ بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا۔ بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انسان برائی کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرنے کی طرح انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا، تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اور ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اور ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا پائے گا۔ حکم ہوگا اپنے اعمال نامہ پڑھیے، آج تو خود اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے راہ پائی اس نے اپنے ہی لیے راہ پائی، جو گمراہ ہوا اس کا وبال اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم پیغام پہنچانے سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے خوشحال لوگوں کو فسق و فجور کا حکم دیتے ہیں، اور اس بستی پر بربادی کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے نوح کے بعد کتنے زمانوں کے لوگ ہلاک کر دیے۔ آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، سب دیکھنے والا ہے۔ جو شخص جلدی کرتا ہے ہم اس کو اس دنیا سے جو چاہے دیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر دی، وہ اس میں ملامت کیا ہوا دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اس کے لیے کوشش کی، یہی مومن ہے جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ ہم ہر ایک کو نوازتے ہیں، ان کو اور ان کو بھی۔ یہ آپ کے رب کی عطا ہے، اور آپ کے رب کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیے ہم نے ان کو ایک دوسرے پر کس طرح فضیلت دی۔ یقیناً آخرت اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے بڑی ہے، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی بڑی ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، ورنہ مذمت کیے ہوئے اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہہ،
انہیں جھڑک نہیں اور ان سے نرم گفتگو کر شفقت سے ان کے سامنے بازو جھکا دے۔ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم کیجیے جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تمہارا رب خوب جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہوگے یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ دار، مساکین اور مسافر کو حق دیجیے، فضول خرچی نہ کیجیے۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے کہ جب ہم زندگی میں فضول خرچی کو اپنا وتیرہ بنا لیتے ہیں تو ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں ہیں جس کی آپ اس سے امید کرتے ہیں تو ان سے نرم بات کریں اور اپنا ہاتھ گردن سے نہ باندھیں، نہ اسے پوری طرح کھول دیں، ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہوا بیٹھ رہے گے۔ بے شک آپ کا رب جس کو چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، انہیں اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، ان کو قتل کرنا گناہ ہے۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی یا تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا مرتد کو قتل کر دیا جائے، یا فساد کرنے والے کو۔ اور جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم نے اس کے ولی کے لیے اختیار رکھا ہے، بس وہ قتل کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ، اور عہد کو پورا کرو۔ بے شک عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب ماپو تو پورا ماپو اور وزن سیدھے ترازو کے ساتھ کرو، بہت اچھا اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ اور اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک تو نہ زمین کو پھاڑ سکے گا، نہ اونچائی میں پہاڑوں تک پہنچ جائے گا۔ یہ سب کام تیرے رب کے ناپسندیدہ ہیں۔ یہ باتیں جو آپ کے رب نے حکمت سے بھرپور آپ کی طرف وحی کی، اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا، ورنہ ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ پھر کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ بے شک تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں بدل بدل کر بیان کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اور وہ ان میں نفرت کے سوا کچھ بھی اضافہ نہیں کرتا۔ فرما دیجیے اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود ہوتے جس طرح یہ کہتے ہیں، اس وقت وہ عرش والے کی طرف کوئی راستہ ضرور تلاش کرتے۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، اور وہ اس سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ کی پاکیزگی تو ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں جو ہے وہ سب بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ بے شک اللہ نہایت حوصلے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر حوصلہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو پیدا کیا جائے اسی کی طرف سے شرک دیکھا جائے۔ اے اللہ ہمیں شرک کی ظلمتوں سے بچا۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ہم آپ اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ جب آپ قرآن میں اپنے ایک رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پھر جاتے ہیں۔ ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں جس نیت کے ساتھ وہ قرآن سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیے انہوں نے کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کی، وہ گمراہ سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ فرما دے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی ہے۔ ان قریب وہ کہیں گے کہ کون ہمیں لوٹائے گا؟ تو فرما دیجیے اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ پھر وہ آپ کے سامنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو آپ فرما دیجیے یہ ان قریب ہے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور سمجھو گے تم تھوڑا عرصہ ہی دنیا میں ٹھہرے تھے۔ اور میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ اچھی بات کیا کریں، بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے۔ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جاننے والا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے، اگر چاہے عذاب دے۔ ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا رب اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ فرما دیجیے بلاؤ ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، بس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ اسے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں خود اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں جو ان میں زیادہ قریب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، عذاب سے
ڈرتے ہیں، بے شک تیرا رب کا عذاب ڈرنے ہی کے لائق ہے، اور کوئی بھی بستی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں، اسے عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ سمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ تحقیق آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے جو منظر آپ کو دکھایا نہیں بنایا اسے مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان میں سرکشی کے سوا کچھ اضافہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ اس نے کہا دیکھ جسے تو نے مجھ پر عزت بخشی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی اولاد کو اپنے چنگل میں پھنسائے رکھوں گا۔ فرمایا جا ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا، یقیناً جہنم تمہاری سزا ہے جو بدترین سزا ہوگی، اور ان میں سے جس کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکے بہکا، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے ان پر چڑھا لے، اور اموال اور اولاد میں ان کا حصہ دار بن، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان دھوکہ دینے کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب ان کا کارساز ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تراش کرو، یقیناً وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو سب تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو کیا تم بے خوف ہو گئے اگر وہ تمہیں خشکی پر ہی زمین میں دھسا دے، یا تم پر کوئی پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے؟ یا تم بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوسری بار سمندر میں لے جائے، پھر تم پر آندھی کا سخت جھونکا بھیج دے، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ گے؟ اور بلا شبہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی ان میں بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور جو دنیا میں حق کے بارے میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، اور یقیناً قریب تھے وہ کہ آپ کو پھسلا دے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ آپ ہم پر اس کے سوا جھوٹ بنا لے، اس وقت وہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، اس وقت ضرور ہم تجھے دنیا میں دگنا اور موت کے بعد دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے، اور قریب تھا کہ وہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دے، اس وقت وہ آپ کے بعد نہ ٹھہر سکتے مگر بہت کم ان کے طریقے کی مانند جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے بھیجا، اور آپ تو ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کریں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضر ہونے کا وقت ہے، اور رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیں اس حال میں کہ یہ آپ کے لیے زائد ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے ہی میرے قریب ہو سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام محمود عطا فرمایا ہے وہ تو آپ ہی کی شان ہے، لیکن آپ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ سجدوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور فرض کے بعد نفل کے ذریعے آپ کے قریب ہونے کی کوشش کی جائے، اور دعا کیجئے میرے رب داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھے سچائی کے ساتھ، اور مجھے غلبہ اور مدد عطا فرما، اور فرما دے حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور قرآن ظالموں کو زیادہ نہیں کرتا مگر نقصان ہی میں۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ پھیر لیتا ہے، اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ فرما دے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یقیناً وہی واپس لے جائیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، پھر آپ اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائیں گے مگر آپ کے رب کی مہربانی ہے، اس کا آپ پر
فضل بہت زیادہ ہے۔ فرما دے کہ اگر جن و انسان سب جمع ہو جائیں تو قرآن جیسا ہرگز نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال کو پھیر پھیر کر بیان کیا، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین سے چشمے جاری کر دیے جائیں، تیرے لیے کھجور اور انگور کے باغ ہوں، پھر تو اس کے درمیان نہریں جاری کرے، یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر گرا دے جیسا تو نے دعویٰ کیا، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک ایسی کتاب لائیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ فرما دیں میرا رب پاک ہے، میں تو ایک پیغام پہنچانے والا بشر ہوں۔ ان لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائے جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ فرما دیں اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے فرشتے نازل کرتے۔ فرما دیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی اچھی طرح خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے گمراہ کرتے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے گونگے بہرے کر کے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، یہی ان کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا واقعی نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کیا۔ فرما دے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت بھی تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، کیونکہ انسان بخیل ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی، بس بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے جب ان کے پاس موسیٰ آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تجھے سحر زدہ گمان کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا یقیناً تو جان چکا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے یہ نہیں اتارا، یہ سمجھانے کی باتیں ہیں فرعون، میں تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں۔ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس سرزمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھی تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم اس سرزمین میں رہو، اور جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے جائیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو بھی حق کے ساتھ نازل کیا، یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا۔ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اس سے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ فرما دے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا وہ تھوڑیوں کے بل سجدہ کی حالت میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں روتے ہوئے، اور ان میں خشوع کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا من الخاشعین۔ فرما دے اللہ تعالیٰ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ اسے بالکل آہستہ کرو، اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرے۔ اور فرما دیجئے تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا حمایتی ہے۔ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ اسراء کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان کا خوب ہی بیان اس میں فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ کہف کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ کہف بھی مکی صورت ہے، اس کی 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ اسراء میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ آپ پر نازل کیا تاکہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اس سورہ کا آغاز بھی نزول قرآن کی رحمت بیان کرنے سے ہی ہو رہا ہے۔ اس اللہ کے لیے سب تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں رکھا، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے اللہ کی اولاد بنا لی، انہیں اور ان کے باپ دادا کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ بڑی بات کہتے ہیں جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کرنے والے ہیں، اس بات پر
کر کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اسے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ لوگوں کو آزمائے اس میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور بلا شبہ ہم جو کچھ زمین میں ہے اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یا آپ نے خیال کیا کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے کام میں آسانی پیدا فرما۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ہم نے ان کے کانوں پر غار میں گنتی کے مطابق کئی سال پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کرے دونوں گروہوں میں سے کس نے اچھی مدت یاد رکھی جو ٹھہرے تھے۔ ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ کر دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اس کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہیں پکاریں گے۔ یقیناً اگر ہم ایسا کریں تو زیادتی کی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے، تو وہ اس پر دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں سب سے الگ ہو چکے تو غار میں جا کر پناہ لے لو کہ تمہارا رب اپنی کچھ رحمت تمہارے لیے کھول دے، تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے۔ سورج کو دیکھیں گے جب نکلتا ہے تو ان کی غار کے دائیں طرف سے کترا کر نکل جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کھلی جگہوں میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے گمراہ کر دے اس کا آپ کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ اور آپ انہیں بیدار خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹ پلٹتے رہتے ہیں۔ ان کا کتا اپنے بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ پر ان کی دہشت طاری ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، تو ان میں سے ایک کہنے والا کہنے لگا، تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا، ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو دوسروں نے کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم جتنی دیر رہے۔ اپنے لوگوں میں سے ایک کو بھیجو، وہ یہ روپیہ لے کر شہر والوں کی طرف جائے اور دیکھے کہ کون اچھا کھانا دینے والا ہے، تو چاہیے کہ اس سے کھانا لے آئے اور نرمی کرے اور ان کو تمہارے متعلق کوئی خبر نہ دے۔ بے شک اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں دوبارہ اپنے دین میں پھیر لیں گے، تب تک تم میں سے کوئی بھی فلاح نہ پائے گا۔ اصحاب کہف کا اٹھایا جانا، ان کا ایک دوسرے سے اپنے قیام کے بارے میں پوچھنا، اپنی قوم کے ظلم سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان سے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے تو کہنے لگے، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب خوب جانتا ہے جو لوگ ان کے معاملے پر غالب ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم ضرور یہاں مسجد بنائیں گے۔ عنقریب وہ کہیں گے کہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5، چھٹا کتا بن دیکھے پتھر پھینکتے ہوئے کہیں گے 7 تھے، اور 8واں کتا۔ فرما دیں آپ کا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ ان کے بارے میں سرسری بحث کے سوا بحث نہ کریں، ان لوگوں میں سے کسی سے ان کے بارے میں کچھ نہ پوچھیے، اور کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ، اور کہہ، امید ہے کہ میرا رب مجھے نیکی کا اس سے قریب تر راستہ دکھائے گا۔ اور وہ غار میں 309 سال رہے۔ فرما دے، اللہ زیادہ جاننے والا ہے کتنی مدت رہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز ہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور تلاوت کرو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی، اس کے سوا ارشادات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور نہ اس کے سوا آپ جائے پناہ پائیں گے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو۔ اس شخص کا کہنا مت مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا، اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور فرما دیں، یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور اگر پانی مانگے تو انہیں تیل کی مانند پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ نہایت برا پینا اور نہایت بری رہنے کی جگہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک گہرے
ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ یہ اچھا بدلہ اور اچھی آرام گاہ ہے۔ ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان فرما دے، جن میں ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کے گرد کھجوروں کی باڑ لگائی اور دونوں کے درمیان کھیتی اگائی۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اسے اس کی پیداوار ملتی تھی۔ وہ اپنے ساتھی سے دوران گفتگو کہنے لگا، میں تجھ سے مال میں اور افرادی قوت کے لحاظ سے زیادہ ہوں۔ وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا، میں گمان نہیں کرتا یہ کبھی تباہ ہوگا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کبھی قیامت قائم ہوگی۔ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں میرا ٹھکانہ بہتر ہوگا۔ جب اس کا ساتھی اس سے باتیں کر رہا تھا تو اس نے کہا، کیا تو اس کی ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے تجھے ٹھیک ٹھاک انسان بنا دیا؟ رہا میں تو اللہ ہی میرا رب ہے، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا، جو اللہ چاہے، اللہ کی مدد کے بغیر میرے پاس کوئی قوت نہیں۔ اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، قریب ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کرے اور تیرے باغ پر آسمان سے عذاب بھیجے تو وہ چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی اتنا گہرا ہو جائے کہ اسی کسی صورت حاصل نہ کر سکے۔ اس کا سارا پھل تباہ کر دیا گیا۔ تو اس نے اپنی ہتھیلیاں ملتے ہوئے اس پر صبح کی، اور جو اس میں خرچ کیا تھا وہ اپنی چھتوں سمیت گرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا، اور اللہ کے سوا کوئی گروہ نہ ہوا جو اس کی مدد کر سکا اور نہ وہ خود بدلا لے سکا۔ ہر طرح کی مدد کا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ ثواب دینے اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے۔ پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا اور اس کے ساتھ زمین کی انگوری خوب مل جل گئی، پھر وہ چور چور ہو گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ آپ کے رب کے ہاں جو باقی رہنے والا ہے وہ نیک اعمال ہے جو امید کے لحاظ سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف کھلی پائیں گے اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تم نے خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب رکھی جائے گی۔ آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، اس نے سب کچھ شمار کر لیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اسے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ وہ ظالموں کے لیے یہ کیسا برا بدل ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ بنایا، نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کا بازو بننے والا تھا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا، لاؤ میرے ان شریکوں کا جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور پلٹنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بدل بدل کر بیان کی، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی اور اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے کہ ان کو پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب نازل ہو۔ اور ہم نہیں بھیجتے رسول مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ حق کو پھسلا دیں۔ انہوں نے میری آیات اور ان چیزوں کو جن سے انہیں ڈرایا گیا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، اس نے ان میں سے اعراض کیا، اور اسے جو بھول گیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اس سے کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں وزن رکھ دیا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑے تو یقیناً ان کے لیے جلد عذاب نازل کر دے۔ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جس سے بچنے کی وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، اور یہی وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقرر وقت رکھ دیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا، میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا ایک مدت تک چلتا رہوں۔ جب دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرنگ کی صورت میں بنا لیا۔ پھر جب وہ آگے گزر گئے تو اس نے جوان ساتھی سے کہا، ہمارا کھانا لائیے، ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ پائی۔ تو اس نے کہا، آپ نے دیکھا جب ہم اس چٹان کے قریب ٹھہرے تھے میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بھلایا، مگر شیطان نے اس کا ذکر آپ
نہیں کر سکا۔ اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب طرح سے بنا لیا۔ اس نے کہا یہی جگہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر پلٹے۔ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا میں تیری پیروی کر سکتا ہوں اس پر کہ تجھے جو کچھ سکھایا گیا اس میں سے کچھ بھلائی مجھے سکھا دے۔ اس نے کہا بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا، تو اس پر کیسے صبر کرے گا جس کا تجھے علم ہی نہیں؟ اس نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں کہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو کسی چیز کا سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں تیرے سامنے خود اس کا ذکر کروں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے اس میں شگاف کر دیا کہ اس میں سوار لوگوں کو غرق کر دے؟ یقیناً تو نے بڑا کام کیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری اس پر گرفت نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں کسی تنگی میں نہ ڈالنا۔ پھر وہ دونوں چل پڑے کہ یہاں تک جب وہ ایک لڑکے سے ملے اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تو نے ایک معصوم جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بلا شبہ تو نے برا کام کیا۔ پارہ 15 مکمل ہو گیا۔ قصہ موسیٰ ابھی جاری ہے جسے انشاءاللہ ہم پارہ 16 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔